ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اسد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم کنیزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو نعمتوں کی وجہ سے محمود ہے، قدرت کی وجہ سے معبود ہے اور اپنی حکومت کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے، جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، جس نے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب کی۔ سورہ عصر کی ہم تفسیر کر رہے تھے عزیزو۔ کل ہم نے پہلی آیت پر غور و فکر کیا، اس کی تفسیر سنی۔ سورہ عصر ایک چھوٹا سا سورہ ہے عزیزو، سورہ نمبر 103 ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں 3 آیتیں ہیں۔ عصر یعنی دوپہر کے بعد کا وقت عصر سے بھی اس سے مراد ہے۔ نماز عصر کے بعد ہمارے علماء دین 2 سورہ جو ہے وہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ 2 سورے بتائے گئے ہیں، ایک سورہ عصر ہے اور دوسرا سورہ نوح ہے۔ یہ دونوں سورے کو، سورہ عصر اور سورہ نوح کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہم کل سورہ عصر کے فوائد سن رہے تھے، تو آئیے اسی سلسلے میں ہم کچھ اور فوائد سنیں۔ تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی سورہ عصر کو کسی خزانے پر پڑھ لے، یعنی اگر کسی خزانے پر یہ سورہ پڑھا جائے تو وہ خزانہ محفوظ رہے گا، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اور اسی سورے کو اگر کسی صاحب بخار پر پڑھا جائے، یعنی ایسے کسی شخص پر پڑھا جائے جس سے بخار آیا ہو، تو اسے شفا ملے گی۔ اگر اس سورے کو نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے اور پھر اگر حاکم پہ پاس اگر کوئی اسے لے کر جائے تو وہ امان میں ہوگا۔ تفسیر دور منصور میں ہے، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس کی 6 جلد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورہ عصر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باوفا میں اس قدر عزیز و
ہر دل میں عزیز تھا، یعنی ہر دل کو یہ سورہ اتنا عزیز تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لے۔ عزیزوں، ہم بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر کے صحابی اس سورہ عصر کو دل عزیز رکھتے تھے اور جب جدا ہوتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں کہ جب بھی ہم جدا ہو رہے ہوں اپنے دوستوں سے تو یہ سورہ عصر پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز عصر کے بعد بھی اسے پڑھنے کی بہت سارے فوائد ہیں۔ سورہ عصر کی دوسری آیت میں ایک اہم ترین پیغام ہے، ایک راز ہے جو میں نے کل آپ کو اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کون سے انسان خسارے میں ہے، کون نقصان میں ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام سے کس طرح سے منسوب ہے، یہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ یہ راز تفسیر میں اس طرح سے دیا گیا ہے کہ جو دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ جو آیت ہے، یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے دشمن ہے جو خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں عزیزو جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، خسارے میں دشمن ہے۔ یہاں پر عزیزو ایک بات قابل غور ہے، جو تفسیر قمی میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت میں خسارے سے مراد کون ہے، تو جو خسارے سے بچنے والے ہیں دراصل وہ مومنین ہیں، اور وہ افراد خسارے میں ہیں عزیزو کہ جو ولایت نہیں رکھتے، جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہے، مگر وہ مومنین کہ جو ولایت امیر المومنین رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تفسیر نمونہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ فخر رازی اس آیت کی تفسیر کو لے کر ایک بات نقل کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس پر انسان غور و فکر کرے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سورے کا مطلب میں نے ایک برف بیچنے والے انسان سے سیکھا ہے۔ بات عزیزو قابل غور اور غور و فکر کی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چلا چلا کر سب کو بلا بلا کے کہہ رہا تھا، یہ شخص، کہ مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میں برف بیچنے والا ہوں، میری پوری دولت جو ہے بس میں نے یہ برف پر لگائی ہے وہ پگھل رہا ہے، اور تم لوگوں کو چاہیے تم مجھ سے برف خرید لو۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات سے یہ کہا کہ جس طرح سے یہ شخص چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے برف نہ خریدی تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، لیکن اگر تم لوگ برف خریدتے ہو تب میرا منافع ہے۔ اب یہ شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کے لیے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کی عمر ختم ہوتی جاتی ہے، اور وہ انسان نقصان میں ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی اس کی گزر گئی لیکن اس نے وہ ثواب کے کام تو کیے ہی نہیں، وہ ثواب کا عمل، یعنی وہ ثواب کا کام جو اسے دوڑ دوڑ کر کرنا چاہیے، جس کے لیے اسے جد و جہاد کرنی ہے، وہ ثواب تو عزیزو اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس کی عمر ختم ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اگر وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا تو وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان نقصان میں ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے بہترین حدیث فرمائی ہے اس سلسلے میں عزیزو، جو تفسیر نمونہ میں دی گئی ہے کہ دنیا ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں ایک ایسا گروہ ہے جو نفع کماتا ہے اور ایک ایسا بھی گروہ ہے کہ جو نقصان میں رہتا ہے۔ یہ آیت عزیزو ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، اور مولا کائنات نے بھی کیا کہا ہے کہ ہر قدم اور ہر سانس موت کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر پل، ہر گھڑی، ہر سانس وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کام کرے، زیادہ سے زیادہ عزیزو نیکیاں کرے،
اور وقت تو اتنا جلدی گزر جاتا ہے عزیزو. ہم نہیں کہتے بار بار کہ ماہ رمضان ابھی تو آیا تھا اور ابھی تو ختم ہونے جا رہا ہے عزیزو. وقت تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو عزیزو کہ یہ دنیا میں اگر ہم جو باقی صالحات، جو اچھی نیکیاں جو ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے، اگر دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت نہیں سنواری تو ہم نقصان میں ہوں گے عزیزو. یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ایک عظیم بازار ہے عزیزو. یہاں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم منافع کمائیں، یعنی ہمیں نفع ہونا چاہیے عزیزو، ورنہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. اور جیسے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ انسان کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. وہ انسان جو سانس لے رہا ہے وہ اسے موت سے قریب کر رہا ہے. اور اسی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت لکھی ہے کہ ماہ رجب کی ایک دعا میں یہ فرمایا ہے کہ اے پروردگار، اگر تیرے غیر کے پاس میں جاؤں تو یقیناً مایوس ہو جاؤں گا، اور تیرے سوائے اگر کسی دوسرے کے پاس میں پہنچتا ہوں تو یقیناً نقصان میں ہوتا ہوں. یعنی اگر غیر خدا سے انسان مانگ لے تو وہ نقصان میں رہتا ہے، لیکن یہی وہ پروردگار کے پاس چلا جائے عزیزو تو وہ کبھی نقصان میں نہیں رہے گا. یقیناً پروردگار اس سے بے حساب عطا کرتا ہے. عالم دین عقیل الغروی وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 عصر کبھی ہم بھول نہیں سکتے. ایک تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک عصر غدیر کے جب ایک اعلان ہوا ہے ولایت کا، اور دوسری عصر وہ وقت یاد کرتے ہیں عزیزو جو عصر کربلا ہے، یعنی عصر عاشوراء. اور وہ انسان خسارے میں ہے عزیزو جسے عاشوراء کا شعور نصیب نہیں ہوا، جسے کربلا کی معرفت نہیں ہے عزیزو. اس کی زندگی گھاٹے کا سودا ہے. نہ دنیا میں فلاح پائے گا عزیزو یہ، نہ آخرت میں نجات پائے گا عزیزو. عصر یقیناً جب یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ عصر عاشور کی ابتدا سے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا تھا. تو اس طرح سے عزیزو جب ہم سورہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اس کی تفسیر پر جو الگ الگ تفسیر ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو حقیقت میں اس سورے کے راز یقیناً باہر آتے ہیں. اور ان سوروں کے راز سے جب ہم واقف ہوں گے یقیناً ہمارے دل میں سورے کی محبت پیوست ہوگی اور ہم اس سے بہت بہترین انداز میں پڑھ سکیں گے. اور نہ صرف پڑھیں عزیزو، غور و فکر کریں اور عمل کی منزلوں تک پہنچیں. انشاءاللہ تیسری آیت کل ہم سماعت فرمائیں گے. آئیے تقریر کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ جہاں ہم روز پروردگار عالم کا ایک اسم، ایک بابرکت نام اور اس سے ہم معرفت پروردگار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے اور وہ اپنے ہی عزیزو جو نام بہترین ہے، جو اللہ کے اسم ہے، تو ہم جوشن کبیر کے 14 پیراگراف کے کل پہلے جملے کو سن چکے. پہلا نام ہم نے کل کیا تھا. آج ہم دوسرے نام پر آتے ہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس. یعنی جو فریاد عزیزو ہم کرتے ہیں یقیناً خدا ہماری فریاد کو قبول کرتا ہے. وہی پروردگار ہے عزیزو جو ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے، آسان کرتا ہے، اور ہمیشہ سے کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا. خدا عزیزو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر خدا کی رحمت نہ ہو اور اگر وہ ہماری فریادوں کو سننا چھوڑ دے تو یہ دن میں جو 24 گھنٹے ہیں نا عزیزو وہ کس طرح سے ہم گزاریں گے؟ وہ نہیں گزر سکتے. پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے عزیزو، لیکن ہم ایک دن بھی اگر خدا کی رحمتیں اگر ہمارے شامل حال نہ ہو، اگر خدا ہماری مدد نہ کرے تو ہم اس کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. تو پروردگار نے اپنا تعارف کروانا چاہا ہے اور وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جو غیاث المستغیثین جو نام ہے اس میں کیا
کہہ رہا ہے کہ میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہوں۔ اور عزیزو کیسے سنتا ہے؟ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حالانکہ یہ روایت قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، آپ نے چونکہ کئی بار سنی ہوئی ہے عزیزو، اس لیے بڑی مختصر طور پر اسے پیش کروں کہ جناب سلیمان نبی کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عظیم الشان سلطنت سے نوازا تھا، جنوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ جناب سلیمان نبی جو ہے، قرآن جس میں تذکرہ کر رہا ہے عزیزو، تو یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ سب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بار دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ان کی جو امت ہے ان میں سے ایک ہدہد نام کا جو پرندہ ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا کہاں گیا ہدہد؟ تو تھوڑی دیر بعد عزیزو ہدہد آ گیا۔ اب جناب سلیمان نے اسے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا ایک جگہ گیا تھا اے اللہ کے نبی، اور آپ کو قوم سبا کا حال سنانا چاہتا ہوں، وہاں کس طرح سے ایک عورت کی حکومت ہے، یہ سب وہ کہنے لگا۔ جب اس ہدہد پرندے نے جناب سلیمان نبی کے سامنے یہ جملے کہے تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ پہلے میں تحقیق کروں گا، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر غلط ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تم اتنی دیر کہاں غائب تھے؟ عزیزو جیسے ہی جناب سلیمان نبی نے یہ سارے جملے کہے تھے نا، پروردگار عالم نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، سلیمان نبی کے پاس آئے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس ہدہد ایک چھوٹے سے پرندے پر رحم نہیں کر رہے، آپ اس کو جھڑک رہے ہیں، اسے دھمکی دے رہے ہیں۔ پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سیکھو رحم کرنا۔ میرے سامنے کبھی کوئی کافر جب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اور سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، سمندر میں جب طوفان آ جاتا ہے، کشتی جب پھنس جاتی ہے اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، اب اس کافر کو بھی پتہ یہ ہوتا ہے کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، وہ جانتا ہے عزیزوں کہ وہ ڈوب جائے گا سمندر میں، اس لیے وہ اب اللہ کو پکارتا ہے۔ اب جبرائیل جناب سلیمان پیغمبر کو سنا رہے ہیں کہ اب وہ کافر کیا کرتا ہے۔ کافر تو عزیزوں اس کے پاس بت ہوتے ہیں اور وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، لہٰذا اب یہ کافر سارے بتوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، بس پروردگار ایک مرتبہ تو مجھے بچا لے، میں تجھے مانوں گا، بس ہم تجھے مانیں گے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، اور میں اس کے دل کے حال سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی میں اس سے ساحل تک پہنچا دیتا ہوں، غرق ہونے سے بچا لیتا ہوں، اور پھر بھی وہ بتوں کو واپس لیتے ہیں اور پھر بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میں جانتا ہوں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اگر میرے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی پیش کرتا ہے تو میں اس جھوٹے عذر کو قبول کر کے اس کی فریاد رسی کرتا ہوں، انہیں سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہوں۔ تو اے میرے نبی تو اس پرندے پر رحم کر۔ عزیزو یہ روایت دراصل ہماری عبرت کے لیے ہے، اور خدا ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا خدا ہوں کہ اگر کافر بھی میری بارگاہ میں فریاد کرے تو میں اس کی فریاد رسی کو پہنچتا ہوں۔ عزیزو کتنی امید والی یہ بات ہے عزیزو کہ اگر ایک پروردگار یقیناً کافر کی فریادوں کو سنتا ہے تو کیا وہ ہماری فریاد نہیں سنے گا؟ تو پروردگار کی عزیزو صفت حقیقت میں لا محدود ہے۔ ویسے اس جوشن کبیر میں جیسے کہ ہم نے کل بھی سنا 1000 اسم بتائے ہیں، اور اللہ کی کل صفات تو عزیزو اتنی زیادہ ہے کہ یقیناً ہم اس کے حقیقی معرفت تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ دیکھیں عزیزو اللہ کا ہر نام ایک صفت رکھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، رزق دے رہا ہے، اللہ علیم ہے، یقیناً وہ علم رکھتا ہے، اور اللہ بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بس عزیزو صرف یہ 1000 نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن دراصل دعا کرتے ہیں خدا بس پروردگار تیری جو معرفت ہے تو اس میں اضافہ کر دے پروردگار، کیونکہ ہماری عقلوں میں یہ گنجائش نہیں ہے عزیزو کہ ہم اس کی معرفت کی حد
تک پہنچے یا اسے جانے، بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ بس پروردگار یقیناً تیری معرفت سے ہمارے دلوں کو روشن منور کر دے، اور یہ پروردگار نے جو اپنی صفات ہے اس کا عکس 14 معصومین علیہ السلام میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو عزیزو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین مظہر کبریا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کا عکس معصومین میں رکھا ہے، یعنی خدا اگر فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے تو عزیزو تو خدا نے اسی صفات کا جو اظہار ہے وہ معصومین کے میں بھی رکھا ہے عزیزو، اور وہ فریادوں کی فریاد کو سنتے تھے۔ اور ہم بہت سارے ایسے واقعات جانتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے اور آج بھی مدد کرتے ہیں۔ ذرا سا پیر پھسلا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، جبکہ مولا کائنات تو نجف اشرف میں ہے، لیکن اگر کوئی لندن میں گرا یا امریکہ میں گرا یا بھاونگر میں گرا یا ممبئی میں گرا یا احمد آباد میں گرا، وہ کہتا ہے یا علی مدد۔ تو یہی وہ مولا کائنات ہے کہ جو بس فوراً فریاد کو سنتے بھی ہے اور مدد کو پہنچتے بھی ہے۔ اسی لیے عزیزو شاعر کے قلم نے عقیدت کی سیاہی میں ڈوب کر صفحے کتاب پر اپنے موتیوں کو کچھ یوں بکھیرا کہ پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، ہو کر جواں رسول کے داماد بن گئے، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہم کیا خود رسولوں کی آواز ہے علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تقریر کے تیسرے مرحلے میں ہمارا موضوع ہے علی علیہ السلام اور قرآن، قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ اور کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو سورہ توحید قل هو اللہ احد سے کیسی محبت تھی اور ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اور عزیزو سعد ابن معاذ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ چونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ تو عزیزو کنز الاسرار نام کی کتاب میں ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے سورہ توحید کے متعلق کہ جو آج کی سچویشن میں ہمیں بہت زیادہ کام آئے گا۔ آج عزیزو ہر طرف سے بلا ہی بلا نظر آ رہی ہے، وبا کا سماں ہے، اور ہم کووڈ-19 یا کرونا وائرس سے بہت زیادہ عزیزو ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں لوگ۔ لیکن عزیزو اگر واقعاً ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کریں تو یقیناً عزیزو ہم عمل کرنے کے بعد اطمینان سے رہیں گے۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو معصومین علیہ السلام نے بتایا؟ تو معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بلاؤں سے محفوظ رہے تو ہر نماز کے بعد، یعنی ہم صبح نماز پڑھتے ہیں، پھر ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء، تو ہر نماز کے بعد اسے چاہیے کہ جب اس کی نماز، یعنی مثال کے طور پر صبح کی نماز، تو صبح کی نماز جیسے ہی ختم ہو جائے وہ کسی سے بات نہ کرے، لیکن وہ کھڑا رہ کر قبلہ رخ ہو جائے اور قبلے کی سمت سے اسے شروع کرنا ہے ایک چھوٹا سا عمل جو بس چند منٹ اور صرف تھوڑا سا وقت لے رہا ہے۔ اور وہ کون سا عمل ہے کہ قبلے کی رخ کھڑے ہو کر اسے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری سورہ توحید قل هو اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد وہ پھونکے، اور اس کے بعد عزیزو یہ قبلے کی سمت سے شروع کرنا ہے، چاروں الگ الگ ڈائریکشنز، چاروں سمت ہر دشا میں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اوپر پڑھ کر پھونکے اور نیچے پڑھ کر پھونکے، اس طرح سے ٹوٹل 6 ڈائریکشنز میں اسے سورہ توحید ہر بار پڑھ کر پھونکنی ہے۔ اور جس طرح سے عزیزو یہ ہر 6 ڈائریکشنز میں اس نے سورہ توحید پڑھ لی، اب وہ جب گھر سے کہیں بھی جائے تو بلائیں اسے گھیر نہیں سکتی، وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس کتاب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے، مثال کے طور پر اگر صبح کی نماز کے بعد بچوں سے بات ہو گئی یا ہمارے منہ سے کچھ نکل گیا، ہم بات چیت کر چکے، تو بھی احتیاطاً
کوئی بات نہیں، ہم اس عمل کو چھوڑے نہیں، لیکن عزیزو بہت زیادہ کوشش کرے کہ سورہ توحید ہر 6 ڈائریکشنز میں پڑھ کر پھونک کر ہی ہم گھر سے نکلیں۔ یہ عمل تو عزیزو ہمیں دنیا میں بہت کام آئے گا، لیکن آئیے آخرت کے لیے بھی ہم ایک ایسا بہترین عمل سنیں کہ جو ہمارے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جو انسان نماز صبح کے بعد صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس نیت سے عزیزوں کہ پروردگار میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے گناہ سے بچا لے۔ تو اگر گناہ سے بچنے کی نیت کر کے اگر کوئی 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اس دن اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن عزیزو شیطان کوشش چاہے کتنی بھی کرے لیکن وہ اس سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ تو میرے مولا کائنات نے کتنی بہترین بات ہمیں آخرت کے سلسلے سے بتائی ہے، صرف 11 مرتبہ اگر انسان سورہ توحید پڑھ لے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو کل میں نے آپ سے کہا تھا میں بتاؤں گی کس طرح سے مولا کائنات نے اس قرآن کی محبت میں اس قرآن کو جمع کیا تھا۔ تو جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو مولا کائنات نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ جو پیغمبر خدا کے اصحاب تھے وہ چند افراد آئے اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ مولا آپ نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے، آپ مسجد کیوں نہیں آتے، آپ بالکل گھر سے نہیں نکلتے، آپ گھروں سے نکلے اور مسلمان کی جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جائے۔ میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن کو اس طرح اس کی تفسیر و تعویل کے ساتھ میں منظم نہ کر لوں، میں اپنی ابا کاندھے پر نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی گھر سے نکلوں گا۔ عزیزو تقریباً اس عرصے میں 6 ماہ کا 6 months کا وقت لگا۔ آپ نے قرآن کریم کو ترتیب اور نزول کے اعتبار سے جمع کیا، یعنی سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں عزیزوں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا پر اقرا بسم ربک الذی، یعنی وہ سورہ اقرا کی جو آیت تھی عزیزو، وہ آخری آیت جو حضور اکرم پر نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت جو پیغمبر خدا پر سب سے آخر میں سورہ مائدہ کی آیت کا نزول ہوا، وہ جو سب سے آخر میں لاسٹ میں آیت آئی تھی اس کو قرآن میں آخر میں آپ نے لکھا، اور آپ نے ضروری تفسیر تعویل کے ساتھ عزیزو اور وہ شان نزول کے ساتھ ترتیب کے ساتھ لکھا تھا، یعنی ایک ترتیب دی تھی، اس طرح سے سب کو جمع کیا تھا۔ پھر آپ لے کر مسجد میں صحابیوں کے پاس آ کر کہنے لگے یہ قرآن کہ یہ وہ قرآن ہے جسے میں نے جمع کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب عزیزو یہ سن کر آپ نے قرآن کو لے کر آپ گھر واپس چلے آئے، اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ قیامت تک تم کوئی اس قرآن کو اب نہیں دیکھ سکو گے۔ بس افسوس عزیزو مولا کائنات نے اتنی محنتوں اور مشقتوں سے اس طرح سے قرآن کو کمپائل کیا جس طرح سے عزیزو حقیقت میں قرآن ہونا چاہیے، لیکن عزیزو افسوس اس زمانے میں اس قرآن کو قبول نہ کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو اور امام آئیں گے تب وہ قرآن ہمیں نصیب ہوگا۔ عزیزو قرآن کے کئی راز جس سے ہم آج محروم ہیں وہ تبھی ہمیں پتہ چلیں گے اور ہم تب بھی اس سے آشنا ہو پائیں گے جب ہمارے زمانے کے امام آئیں گے۔ آئیے آج عزیزان گرامی ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بہترین جو مخلوق ہے اس کی خبر دی گئی ہے۔ تو کائنات میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے جس کی خبر قرآن میں ہے؟ تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم سب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام ہماری طرف آئے۔ جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو دیکھا، یعنی جیسے ہی امیر المومنین پر نظر پڑی عزیزو، تو وہ کہنے لگے کہ میرا بھائی آپ لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ رہا ہے، اور آپ کے بعد یعنی آپ کے کہنے کے بعد عزیزو ایک آیت کا نزول ہوا، اور وہ کون سی آیت کا نزول ہوا یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا رخ کر کے کہنے لگے، آپ نے خانہ کعبہ کا رخ کیا اور کہا کہ اس کعبے کے پروردگار کی قسم، یہ شخص اور اس کے پیروکار قیامت کے دن فلاح پائیں گے اور فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی علی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پیروکار قیامت کے دن فلاح پانے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب کا رخ کیا اور ہماری طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ آپ سے پہلے خدا پر ایمان لایا ہے اور خدا کے حکم پر اس کا قیام آپ لوگوں سے زیادہ ہے، الہی عہد نامے کے ساتھ ان کی وفاداری آپ سب سے زیادہ ہے، اس کے فیصلے حکم خدا کے مطابق ہے، اور بیت المال کی تقسیم میں اس کی مساوت سب سے زیادہ ہے، اس کی عدالت سب سے زیادہ، اور خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بس جناب جابر کہتے ہیں کہ اسی منزل پر عزیزو ایک آیت کا نزول ہوا، سورہ بینہ کی 7 نمبر کی آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق سے بہترین ہے۔ تو عزیزو، حضرت علی علیہ السلام خدا کی بہترین مخلوق ہے، اور اس کے بعد جناب جابر کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی بہترین مخلوق آ گئی، خدا کی بہترین مخلوق یہ آ گئے، یعنی بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو یہ علی علیہ السلام ہے، ان کو یہ شرف ملا ہے عزیزو کہ وہ کائنات کی پیغمبر خدا کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہے۔ مولا تو ہے ہی بہترین عزیزو، لیکن ایسی کون سے قرآن کی آیت ہے جسے مولا بہت زیادہ پسند کرتے ہو؟ آئیے یہ بھی ہم جانیں۔ ایسا ہی ایک سوال پوچھا گیا تھا آپ سے، اور یہ آپ کو سوال ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے لیے تو قرآن میں اتنی ساری آیتیں نازل ہوئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ تمام آیتوں میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ کس آیت کو پسند کرتے ہیں؟ عزیزو، مولا کائنات نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا اور سوچا نہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مولا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں، تھوڑے وقفے کے بعد بتاتا ہوں، کل آنا کل بتاتا ہوں، نہیں عزیزو، بلکہ جیسے اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو اپنے بارے میں جو نازل آیتیں ہوئی ہے عزیزو، ان میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو مولا نے سورہ رعد کی آخری آیت پڑھی تھی، لاسٹ آیت، جس میں خداوند کریم نے کہا کہ جب یہ کافر کہیں نا رسول خدا کو کہ آپ رسول نہیں ہے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے اور پوری کتاب کا علم ہے، وہ گواہ کافی ہے، 2 گواہ کافی ہے۔ تو عزیزو، پوری کائنات اگر انکار بھی کرے تو پیغمبر خدا کی رسالت کے لیے، تو ان کی رسالت کی گواہی کے لیے فقط اور فقط 2 گواہیاں، ایک خدا کی گواہی توحید وہ دے، اور ایک وہ گواہی دے جس کے پاس علم کتاب، تمام کتاب کا علم ہو۔
اور اسی سے اللہ کے رسول کی رسالت ثابت ہو رہی ہے۔ تو پوری تاریخ کو پڑھنے کے بعد عزیزو، یہ پوری آیت کی تفسیر جب انسان پڑھے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہی تو امام مبین مولائے کائنات ہے۔ تو خدا نے کہا کہ جب کافر یہ کہے رسول خدا سے کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ خدا کافی ہے اور علی علیہ السلام کافی ہے۔ مولا فرماتے کہ یہ آیت جو میرے لیے آئی ہے وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی مولا کائنات نے بتائی۔ مولا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ بنائے، ایک تو خدا کو رکھا اور دوسرا عزیزو ایک خدا کو اور ایک مجھے رکھا۔ یعنی رسالت کی گواہی میں اگر خداوند کریم نے اپنے بعد کسی کو شامل کیا تو وہ مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور وہ میں ہوں، فقط مجھے یہ شرف ملا۔ بلکہ مفسرین قرآن جو ہے وہ تو یہاں تک روایت لکھتے ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے توحید، یعنی اللہ جو رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، تو اللہ تو خود تو آئے گا نہیں نا عزیزو گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہو، وہ گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکتا عزیزو۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف علی علیہ السلام جو ہے وہ رسالت کی گواہی دے دے تو ایک ہی گواہی پوری کائنات کے انکار پر کافی ہوگی۔ صرف مولا یہ گواہی دے دے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ ہادی ہے، یہ رہنما ہے، یقیناً ان کو رسالت کا درجہ دیا گیا ہے، تو یہ ایک علی علیہ السلام کی گواہی کافی ہوگی۔ اور مولا کہتے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے لیے، اس لیے کہ اس آیت میں خداوند کریم نے میرے ساتھ اپنا ذکر کیا ہے، میرا تذکرہ کیا ہے۔ وہ مولا ہے عزیزو کہ جس کا قرآن جو ہے قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ عزیزو ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اور نہ ہی اوقات ہے ہماری عزیزو کہ ہم مولا کائنات کا بیان کرے۔ میرے پاس واقعاً الفاظ نہیں ہے، لیکن شاعر نے کیا بہترین شعر کہا ہے عزیزو۔ یوں فضائل حیدر سمجھ میں آ نہ سکے، جیسے کوزے میں دریا سما نہ سکے، ہم اپنا سر کسی کے در پر جھکا نہ سکے، علی کے در پر جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، یہ قدم علی کے نظر آئے دوش احمد پر، یہ تو وہ عروج ہے جس کو نبی بھی نہ پا سکے، علی نے 4 صحیفے سنا دیے، زمانے والے تو ایک سورہ بھی نہ سنا سکے، یہ بد نصیبی تو دیکھو اہل دنیا نے خدا بنا لیا، یہ بد نصیبی تو دیکھو اہل دنیا نے خدا تو بنا لیا، مگر علی بنا نہ سکے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کا واسطہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرما، ابتار شیوع میں سے ہم سب کو قرار دینا۔ پروردگار تجھے مولا کائنات علیہ السلام کی سخاوتوں کا واسطہ ہمیں سخی دل اور سخی ہاتھ عنایت عطا فرما، اور پروردگار مولا علی علیہ السلام کا واسطہ ہے تجھے پروردگار ہم سب کو وسیع حلال طیب و طاہر روحانی اور جسمانی رزق عنایت عطا فرما، اسی رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اے پروردگار مولا کائنات کی عبادتوں کا واسطہ معرفت کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ مولا کائنات کا تجھے واسطہ علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت عطا فرما، مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی خیر، ان کو شر سے بچائے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اے پروردگار کرونا وائرس کی وبا کو نیست و نابود کر دے، ہم سب کو پروردگار حفظ و امان نصیب فرما، اور خصوصی طور پر جہاں جہاں مریض بیمار ہے ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، ہر غمزدہ کے غم کو دفع کر دے، ہر مشکل میں پھنسے ہوئے کو مشکل سے نجات دے دے۔ پروردگار تجھے مولا کائنات کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، قبر والوں کو خوشی نصیب فرما،
اور تجھے مولا کائنات کا واسطہ پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صل على محمد وآل محمد، اللهم 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 صل على محمد